اس حوالے سے ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے، ہم اپوزیشن ہیں، اس پر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے اور کبھی ہم اس ملک کے اندر ایک غلط روایت کی بنیاد نہیں ڈالنے دیں گے۔ اس طرح ہمارے ہاتھ مروڑ کر ہم سے جبری طور پر ایک چیف آف آرمی اسٹاف اس ایوان کے اندر قانون سازی کرائی۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں جو انکشاف ہونے والے ہیں وہ شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کی رہائی کے لیے ایسا دھماکہ خیز مطالبہ کر دیا جس کے بعد سیاسی حلقوں میں ہلچل مچ گئی۔ کیا واقعی حکومت اپنے آخری دن گن رہی ہے؟ کیا عمران خان کو ملنے والا بڑا ریلیف؟ اور آخر وہ کون سی بات ہے جس نے سب کو حیران کر دیا؟ مکمل حقیقت جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج کی یہ خبر پاکستان کی سیاست کا رخ بدل سکتی ہے۔ آئے ناظرین، سب سے پہلے یہ سنسنی خیز ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر بات کریں گے۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ہمیں اس وطن کی سلامتی، اس کی وحدت اور اس کی یکجہتی عزیز ہے۔ یہ ہمارا گھر ہے، اور اگر کوئی ہمارے گھر کو اجاڑتا ہے تو ضرور ہم نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ جس وقت میں اس سے قبل یہاں گفتگو کر رہا تھا، ایک ہفتہ پہلے، آج وہاں کی صورتحال مختلف ہو گئی ہے۔ پہلے تو یہ مسئلہ تھا کہ پولیس کے بارے میں نے کہا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہ تھانوں میں محدود ہو جاتے ہیں، انہیں باہر نکلنے سے منع کر دیا گیا ہے، ساری رات صبح تک مسلح گروہوں کے قبضے میں ہوتی ہے، سڑکیں ان کے قبضے میں ہیں، دیہاتیں ان کے قبضے میں ہیں، دیہاتوں کی مسجدیں ان کے قبضے میں ہیں، لوگوں کے بیٹھکیں ان کے قبضے میں ہیں، اور اس صورتحال میں آپ مجھے بتائیں کہ پھر ریاست کی رٹ کہاں ہے؟ فوج کہاں ہے؟ ریاست کی دفاع کی قوت کدھر ہے؟ کیا اس کا فرض صرف اس اسلام آباد تک محدود ہے کہ وہ اپنے مخالفین پر دعویٰ بول دیں اور کہیں کہ ہم ریاست کا تحفظ کر رہے ہیں؟ کیا عوام کے کوئی حقوق نہیں ہے؟ آج وہاں پر پولیس نے دھرنے دیے ہوئے ہیں۔ لکی مروت سے دھرنا شروع ہوا ہے اور اب یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی بڑھ رہا ہے، صورتحال وہاں بھی پھیل رہی ہے، باجوڑ میں بھی چلا گیا ہے، بنو میں بھی چلا گیا ہے، اور مختلف اضلاع میں اگر پولیس نے دھرنا دے دیا، بائیکاٹ کر دیا، اپنے فرض کے انجام دہی سے پیچھے ہٹ گئے، آپ مجھے بتائیں کہ کیا صورتحال ہوگی؟ ہماری نہ سنی جائے، کم از کم اپنے ریاستی ادارے پولیس کی تو سنی جائے۔ کہاں ہم کھڑے ہیں؟ کیوں اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا ہمارے لیے؟ ہم لگے ہوئے ہیں کہ صاحب ہمارے ہاں آئینی ترامیم کی جائیں، ہمارے ہاں ادارے اور اداروں کے بڑے وہ اپنے ایکسٹینشن کے لیے فکر مند ہیں، اپنے اداروں کی اصلاح اور تقویت کے لیے فکر مند نہیں ہیں۔ ایکسٹینشن کا عمل اگر فوج کے اندر ہے تب بھی غلط ہے، اگر عدلیہ کے اندر ہے تب بھی غلط ہے، اگر سول بیوروکریسی کے اندر ہے تب بھی غلط ہے۔ یہ تو کل پارلیمنٹ بھی مطالبہ کر سکتا ہے کہ 5 سال کے بعد ہمیں بھی 5 سال کی ایکسٹینشن دی جائے۔ ہو سکتا ہے جی، اگر کورٹ کو حق حاصل ہے، اگر فوج کو حق حاصل ہے، اگر بیوروکریسی کا حق حاصل ہے، پارلیمنٹ تو سپریم ہے، اس کو تو بدرجہ اولا یہ حق حاصل ہوگا۔ یہ روایتیں حضرت کوئی اچھی روایات نہیں ہیں، اور میں برملا اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اس جناب اسپیکر، ہم ان مراحل سے گزر چکے ہیں۔
जनरल मुशर्रफ का ज़माना था, हम अपोजिशन में थे। LFO के ज़रिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ के जज की उम्र 68 साल कर दी थी और हमने लड़कर उसकी उम्र को 65 पे ले आए बड़े मुश्किल के साथ। एक फौजी हुकूमत में फौज के फैसले को रिड्यूस किया जहां तक हमसे हो सकता था। मेरी अपनी जाती राय यही थी कि उनको 62 साल तक रखा जाए, लेकिन बहरहाल दोस्तों की इज्तिमाई राय में 65 साल हुई। उस 65 साल के फैसले पर हमारे भाई हैं, हमारे मोहतरम हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त यहाँ हमारे साथ अपोजिशन में बैठी थी। अपोजिशन में बैठकर उन्होंने मेरे ऊपर तनकीद की थी, MMA ऊपर तनकीद की थी कि आपने 65 साल क्यों दिए हैं उनको। आज आप उनकी उम्र के इजाफे में वहाँ उस बेंचों में बैठकर उसकी तायीद करेंगे? कैसे करेंगे, क्यों करेंगे मेरे भाई? उसूल उसूल होता है, हमें कुछ उसूलों की पैरवी की तरफ जाना चाहिए। जनाब स्पीकर, हमें तस्लीम कर लेना चाहिए कि हमारा जो अदालती निज़ाम है वो फरसूदा हो चुका है। हमारे अदालतों के सामने जत्थे बैठे होते हैं और वो फरीक़ैन को इत्मीनान दिलाते हैं कि आपका फैसला यूं होगा और आपका फैसला यूं होगा। इन जत्थों को ख़त्म करें और अदालत को ताकतवर बनाएं ताकि उस पर एतमाद हो। आप भी वाकिफ़ हैं उससे और मैं भी उससे वाकिफ़ हूं। बातें सच होती हैं, कोई कहता नहीं है, और अगर कहनी पड़ जाती है तो हमारे मत्थे लग जाती है। आज भी हजरत जनाब स्पीकर, हमारी अदालतें लॉबियों में तकसीम हो चुकी हैं और वो बाहमी तौर पर अदलिया नहीं बल्कि वो एक सियासी गिरोह बन चुके हैं। कोई एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है तो कोई दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। मैं कहता हूं चीफ जस्टिस मेरी मर्जी का हो, आप कहते हैं नहीं चीफ जस्टिस मेरी मर्जी का हो। क्यों? यहां पर बात क्यों आ गई है? हमने इस ऐवान ने क्या इस निज़ाम में इस्लाहात की तरफ नहीं जाना? जनाब स्पीकर, मैं तजवीज़ करूंगा, हुकूमत के सामने तजवीज़ करूंगा, क्योंकि अव्वल फ़र्ज़ उनका बनता है कि जुडिशल रिफॉर्म लाए जाएं, अपोजिशन के साथ बैठ कर लाए जाएं, उस पर कमेटी बनाई जाए और बताया जाए कि हम अदालत का निज़ाम क्या होना चाहिए। चीफ जस्टिस के लिए हाई कोर्ट्स के मेयारात और हैं और सुप्रीम कोर्ट के मेयारात और हैं। फौज में चीफ के लिए मेयारात और हैं और अदलिया में चीफ के लिए मेयारात और हैं। इन मेयारात को यकसां किया जाए। कहीं पर आप कुछ कर रहे हैं तो कहीं पर आप कुछ कर रहे हैं, किसी को कोई रियायत दे रहे हैं। और जब आप एक्सटेंशन में मुश्किल महसूस करते हैं तो मुझे याद है, किस आपको भी याद है, मुझे भी याद है, कितना हमने इस जमहूरियत को कमजोर कर दिया है। और फिर जो ऐवान उस पर ये छाप लग जाए कि ये अवाम की नुमाइंदा कम और एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा ज्यादा, फिर आपको बहैसियत ऐवान के एस्टेब्लिशमेंट की नौकरी करनी पड़ेगी। अवाम की खिदमत आप नहीं कर सकते। आज 60,000 से ज्यादा मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं। इन लोगों का क्या कसूर है जिनके मुकदमात नस्ल दर नस्ल चलते रहते हैं? एक नस्ल में मुकदमे का फैसला नहीं होता और हम पर इमरजेंसी लागू होती है। हमने आज एक कानून पास करना है, कल दूसरा कानून पास करना है, सियासतदानों को ये करना है, सियासतदानों को वो करना है। इस चीज़ में हम लगे हुए हैं। क्या ये नहीं हो सकता कि आईनी मामलात के लिए एक मुस्तकिल अदालत ही बना दी जाए
تاکہ عام عدالتیں ہماری وہ غریبوں کے معاملات کو طے کریں، عام آدمی کے معاملات کو طے کریں اور فیصلہ کریں کہ جلد از جلد انصاف مہیا کیا جائے۔ ہمارے ملک کے اندر انگریز کے دور کا وہ نظام عدل موجود ہے کہ جو صدیوں تک مقدمات چلتے ہیں اور طے نہیں ہو سکتے۔ آج بھی ہم اسی روش پہ چل رہے ہیں۔ ہمیں پاکستان بنانے کے بعد آج عدلیہ کے حوالے سے بھی انقلابی فیصلے کرنے ہوں گے تاکہ ہمارے غریب آدمی کو جلد از جلد انصاف مہیا ہو سکے۔ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ تو نظام کو تبدیل کرنا ہے، تبدیلی لانی ہے تو پھر صحیح معنوں میں تبدیلی لائے۔ میرے حق میں ہو وہ تبدیلی اور آپ کے حق میں ہو تو وہ تبدیلی نہیں، اس کو تبدیلی نہیں کہا جاتا۔ اپنے روش کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں آنے والے ایک ایسے بڑے طوفان کی جس نے حکومتی حلقوں میں کھلبلی مچا دی۔ جی ہاں ناظرین، مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کی رہائی کے لیے ایک ایسا دھماکہ خیز مطالبہ کر دیا جس کے بعد ہر طرف صرف ایک ہی بحث چل رہی ہے کہ کیا واقعی حکومت دباؤ میں آ چکی ہے، کیا عمران خان کو بڑا ریلیف ملنے والا ہے، اور آخر وہ کون سی اندرونی کہانی ہے جو اب آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو گئی۔ ناظرین، اگر آپ پاکستان کی سیاست کو غور سے دیکھ رہے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ گزشتہ چند مہینوں میں حالات کتنی تیزی سے تبدیل ہوئے ہیں۔ ایک طرف حکومت مسلسل اپنے فیصلوں کا دفاع کرتی نظر آتی ہے، جبکہ دوسری طرف اپوزیشن اور عوام کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ لیکن اب اچانک مولانا فضل الرحمان کا عمران خان کے معاملے پر کھل کر سامنے آنا ایک بہت بڑی سیاسی پیش رفت سمجھی جا رہی ہے۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان نے اپنی حالیہ خطاب میں نہ صرف حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا بلکہ عمران خان کے معاملے پر فوری اقدامات کا مطالبہ بھی کر دیا۔ ان کے الفاظ اتنے سخت اور چونکا دینے والے تھے کہ سیاسی تجربہ کار بھی حیران رہ گئے۔ کچھ ماہرین کا کہنا تھا کہ یہ بیان آنے والے دنوں میں پاکستانی سیاست کا رخ بدل سکتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کے مطابق پس پردہ بہت کچھ چل رہا ہے جسے ابھی عوام سے چھپایا جا رہا ہے۔ ناظرین، سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ماضی میں مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف کے درمیان سخت سیاسی اختلافات رہے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے پر شدید تنقید کرتے رہے ہیں، لیکن اب اچانک مولانا کا عمران خان کی رہائی کے لیے آواز اٹھانا کئی سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ کیا واقعی ملک کے حالات اس نیچ پر پہنچ چکے ہیں جہاں تمام سیاسی جماعتیں کسی بڑے فیصلے کی طرف جا رہی ہیں، یا پھر یہ صرف حکومت پر دباؤ بڑھانے کی ایک نئی حکمت عملی ہے؟ ادھر سوشل میڈیا پر بھی صورتحال انتہائی دلچسپ ہو چکی ہے۔ مولانا کے بیان کے بعد ٹویٹر، فیس بک اور یوٹیوب پر لاکھوں لوگ اس معاملے پر اپنی رائے دے رہے ہیں۔ کچھ لوگ مولانا کے اس بیان کو حق اور سچ کی آواز قرار دے رہے ہیں۔ ناظرین، اب آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ہمیں دیں اور مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔